بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا وأقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیو، عزیزو، قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت کریمہ کو آج کا موضوع جو ہمارا تھا کہ سرکار دو عالم کی اپنی شان عدل کیا ہے، اس سلسلے میں اس سورہ مائدہ کی سپارہ نمبر 6 ہے، مائدہ کے نمبر 5 ہے اور آیت نمبر 8 ہے، یہ تلاوت کی ہے۔ 3 احادیث مبارکہ ہیں انشاءاللہ آج کے سبق میں۔ سب سے پہلے تو ہجری سال جو ہے، ہجری مہینہ جمادی الثانی آج شروع ہو گیا ہے، آج پہلی تاریخ ہے جمادی الثانی کی۔ ظاہر ہے کہ اس بات سے رجب آئے گا، شعبان آئے گا تو رمضان سال پہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آنے والے دنوں کو اپنی مخلوق کے لیے پابندیوں کو دور کر دے، تاکہ کھل کھلا کر جس طرح پہلے اللہ کی عبادت کرتے تھے، مساجد میں جمع ہوتے تھے، لنگر شریف ہوتا تھا، تراویحیں ہوتی تھیں، افطار ہوتا تھا، اللہ پاک وہ رونق کے دوبارہ لے آئے، اور وہ قادر مطلق ہے، جو کر سکتا ہے۔ تو یہ نیا مہینہ ہجری سال کا
پہلے میں آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ یہ اسلامی سال نہیں ہے، یہ ہجری سال ہے، چونکہ مسلمانوں نے شروع کیا تو اس لیے ہم اسلامی کہتے ہیں۔ بعض بندے بڑے دیوانے ہیں۔ اسلام تو سرکار نے جب اعلان نبوت کیا تھا تو وہ تو تقریباً 13 سال بعد اللہ کے پاک پیغمبر نے ہجرت کی ہے، تو وہاں سے شروع کرتے ہیں، تو پھر 13 سال پہلے سے شروع کرو اگر اسلامی سال ہے تو۔ لیکن یہ ہجری یعنی ہجرت کی رات سے یہ شروع ہوا تھا، تو اس ہجری کیلنڈر کا یہ جمادی الثانی ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ، اللہ کے لیے راستے پر قائم رہو یا قائم رہنے والے، بالقسط اور انصاف کی گواہی دینے والوں۔ عربی زبان کا لفظ ہے نصف، انصاف، لیکن قرآن مجید میں انصاف نہیں ہے۔ جہاں بھی لفظ ہے یا قسط آیا ہے یا عدل آیا ہے، انصاف کوئی نہیں آیا۔ چونکہ انصاف جو ہوتا ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے نصف نصف کر دو، آدھا آدھا کر دو۔ تو ہم نے بچپن میں، آپ نے بھی پڑھا ہوگا جو میری عمر کے لوگ ہیں، جسے بندر بانٹ کہتے ہیں، تو وہ ایک روٹی تھی، تو بندر نے کہا کہ میں 2 بلیوں کے درمیان تقسیم کی، اس نے تو آدھا کرتے کرتے ساری کھا گیا وہ۔ اس انصاف ہے ہی نہیں، حالانکہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ یا تو قسط آیا ہے یا عدل آیا ہے۔ فرمایا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اے ایمان والو، کسی گروہ کی دشمنی میں وہ دشمنی تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ تم عدل نہ کر سکو دشمنی میں، کہ یہ میرے دشمن ہیں۔ اے عدل، اللہ فرماتا ہے عدل کیا کرو۔ تو ہم سمجھنے کے لیے اس کا ترجمہ انصاف کر لیتے ہیں، لیکن اس کا ترجمہ انصاف بنتا نہیں ہے۔ اے عدل، عدل کرو، هو اقرب للتقوی، یہ جو عدل ہے نا، یہ اللہ کے بہت نزدیک ہے، تقوی کے بہت نزدیک ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ جانتا ہے کہ ہم کیا کام کرتے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، اللہ جانتا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ تھی، اس ضمن میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عدل بتانی ہے۔ اچھا، اکثر ایک بات میں بتایا کرتا ہوں کہ عدل اور انصاف میں فرق کیا ہے، آسان ترین سمجھنے کے لیے۔ مثلا ایک آدمی ہے، اس کے 2 بچے ہیں، ایک کا قد 6 فٹ ہے اور ایک کا قد 5 فٹ ہے۔ ہمارے گھروں میں ہے نا یہ سلسلہ۔ انصاف کیا ہے؟ انصاف یہ ہے کہ دونوں کو 6 گز کپڑا لا کے دے دو، آدھا آدھا، دونوں کو 6 گز کپڑا دے دو تاکہ وہ اپنی شلوار قمیص بنا لیں۔ اچھا، ایک کا جو شلوار قمیص بنے گی وہ اونچی ہوگی، کپڑا پورا نہیں ہے، اور جو چھوٹا ہوگا اس کو لمبی ہو جائے گی، اس کی شلوار پاؤں کے نیچے آئے گی۔ تو پھر انصاف تو نہ ہوا۔ اس لیے اللہ پاک نے، یہ میں نے آپ کو آسان مثال دی سمجھنے کے لیے۔ تو عدل کیا ہے؟ عدل یہ ہے کہ آپ جو 6 فٹ کا بندہ ہے اس کے قد کے لحاظ سے کپڑا لا دو اس کو، اور جو 5 فٹ کا ہے اس کو 5 فٹ کے حساب سے کپڑا دو تاکہ دونوں کی پوری شلوار قمیص بن جائے۔ یہ عدل ہے، انصاف نہیں ہے۔ انصاف کا معنی کیا ہے؟ آدھا آدھا کر دو، نصف نصف۔
تو نصف سے کام نہیں چلتا. اس لیے جہاں کہیں بھی انصاف کا نام آیا ہے بڑا ہی غلط ہوا ہے. عدل، کوئی جماعت بنا لو، کوئی جگہ بنا لو، کوئی خاندان، کہیں بھی چلے جاؤ، کوئی ہم انصاف کریں گے، بڑا غلط ہو جائے گا تمہارا. کہو بھائی ہم عدل کریں گے، کام ٹھیک ہو جائے گا تمہارا. تو اللہ کے جو بتائے ہوئے لفظ ہے نا، ان پہ غور کرنے کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے. پتہ نہیں کیوں غور نہیں کرتے ہم لوگ، اندھا دھند پیچھے لگ پڑتے ہیں لوگوں کے. اور فرمایا کہ بھائی دشمنی اگر کسی قوم سے ہو گئی ہے تمہاری، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمنی کے اس جو غصہ ہے آپ کا وہ اتنا مشتعل کر دے کہ تم اس کا کھانا ہی خراب کر دو. نہیں کرنا، قائم رکھنا اپنے آپ کو. یہ اللہ کہتا ہے بالقسط، درمیان میں آ جاؤ، عدل میں آ جاؤ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کون ایسا یا کون ایسی ذات ہے؟ یہ تو ہماری بدبختی ہے کہ ہم غیروں کے حوالے دیتے ہیں، اپنے محبوب کے حوالے، اپنے نبی کے حوالے نہیں دیتے، نہ اللہ کے قرآن کے حوالے دیتے ہیں، غیروں کے حوالے دیتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا وجود تھا، میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو ان کے اندر اپنا عدل تھا وہ کیا تھا. چونکہ وہ تو عدل اپنی ذات سے شروع کرتے تھے نا. ہمارا الٹا کام ہے، ہم دوسروں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کی طرف نہیں دیکھتے. عدل. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ شام گئے سفر پر، علاقے کو دیکھنے کے لیے. جہاں جہاں بھی وہ گورنر مقرر کرتے تھے، کبھی نہ کبھی وہ وہاں پہنچ جایا کرتے تھے. جو وہاں پہنچے تو ایک شخص نے اپنے امیر کی، گورنر کی شکایت کی فاروق اعظم کو. شکایت کی تو آپ نے فرمایا اچھا بدلہ تو پھر لیا جائے گا اس سے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہوئے تھے. کہا حضرت جی کیا واقعی آپ بدلہ لیں گے؟ فرمایا اگر اس کی بات سچی ہے تو بدلہ تو لوں گا میں، اللہ کہ یہ بندہ راضی ہو جائے، لیکن بدلہ تو میں لوں گا. وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدلہ تو بہر طور دینا ہے، خواہ میں ہوں خواہ آپ ہوں. اور جو کام میرے مصطفیٰ نے نہیں کیا وہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ ان کا جی پھر تو ہم آپ کے نیچے کام نہیں کر سکتے. سرکار نے فرمایا کہ کام بے شک کرنا ہے تو کرو، نہیں کرنا تو چھوڑ دو، میرے مصطفیٰ کا حکم اس پہ لاگو رہے گا. خیر انہوں نے پھر معذرت کی. معذرت کرنے کے بعد لمبا قصہ ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے یہ کام شروع کیا تھا. اس لیے کبھی آپ غور کریں نا تو جتنے بھی کام نبی پاک نے کیے ہیں وہ سارے گھر سے ہی شروع کیے ہیں. سب سے پہلی جو تبلیغ ہے آپ کی پتہ ہے آپ کو، اکثر بتا چکا ہوں میں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. محبوب سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو تبلیغ کر، اپنے گھر والوں کو تبلیغ کر. اور سرکار نے پھر اکٹھا کیا خاندان والوں کو، گھر والوں کو اکٹھا کیا کوہ صفا پہ. وہ ساری بات آپ نے سنی ہوئی ہے، یاد دہانی کے لیے کبھی کبھی بتا دیتے ہیں. تو سرکار نے پوچھا بھائی میرے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا جی آپ صادق اور امین ہیں.
اچھا اور کیا جانتے ہو؟ ان کا جو وعدہ کرتے ہو پورا کرتے ہو. پوچھتے گئے سرکار. پھر آپ نے فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے، میں اوپر کھڑا ہوں، تم نیچے ہو، تمہیں نہیں پتا، تو کیا تم یقین کر لو گے؟ یہ کتنا زبردست سوال تھا. تو لوگوں نے کہا جی ہم یقین کریں گے، اس لیے کہ اس زبان سے کبھی جھوٹ ہم نے سنا ہی نہیں ہوگا. تو پھر سرکار نے فرمایا کہ اگر تمہیں مجھ پہ اتنا یقین ہے تو پھر میں کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی معبود، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں. تو سب سے پہلے تو آپ کے چچا ہی بولے تھے نا، ابو لہب، جس کے بارے میں سورت بھی اتری ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اس نے کہا کہ اے محمد تو عجیب ہے، ہمیں اس لیے بلایا تھا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کتنے غلط کام کے لیے ہمیں بلایا تم نے. تو اللہ کے پاک پیغمبر نے جواب نہیں دیا، اللہ نے دیا تھا. تبت یدا ابی لہب وتب، میرے محبوب کے ہاتھ کیوں ٹوٹے، تیرے کیوں نہ ٹوٹ جائیں. تو یہ پوری سورت اتری ہے تبت یدا، اور نام بھی ابی لہب. یہ آپ کا سگا چچا تھا اور حضرت ابو طالب کے بعد یہ لیڈر بھی بن گیا تھا، یعنی یہ کنبے کا سربراہ قریشیوں کا یہی تھا ابو لہب. بہرحال تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے تبلیغ شروع کی تو رزلٹ نکل آیا. ہم اس کا الٹا کام کرتے ہیں، ہم لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں. یہی اسی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا یہاں پر اسی مسئلے پر، ایک میرا نمازی آیا، ایک مولوی صاحب کو پکڑ کے لے آیا میرے پاس، یہی بیٹھا ہوا تھا. مجھے کہتا ہے استاد جی یہ بتاؤ، پٹھان تھا علاقہ غیر کا، استاد جی یہ بتاؤ کہ یہ جو میرا یہ بہنوئی ہے یہ تبلیغ کرتا ہے. میں اپنی مسجد کا واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو، اس میں کوئی وہ جھوٹ نہیں بول رہا، صرف بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس کے نقصان کیا ہوتے ہیں. کہتے بدقسمتی سے ہمارا یہ بہن کا خامد ہے، اس کے 3 بچے ہیں اور میرے بھی 3 بچے ہیں، 2 کمرے ہمارے پاس ہیں. تو میں نے کہا پھر سوال کیا ہے؟ کہتا سوال یہ ہے کہ جناب یہ کدھر لکھا ہے کہ یہ اپنا بیوی بچے کو، ٹھیک ہے میرا بہن ہے، اس میں کوئی شک بات نہیں، وہ میرے گھر میں چھوڑ کے 40 دن کے لیے چلا جاتا ہی ہے. تو میں نے اس سے پوچھا، ابراہیم نام تھا اس آدمی کا، میں نے کہا ابراہیم بھائی یہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ کہتا جی کوئی غلط تھوڑی کہہ رہا، اس کی بہن نہیں ہے وہ. عجیب آدمی ہے بھائی. میں نے کہا بھائی بہن تو ہے اس کی لیکن ذمہ داری تیری ہے نا. کہتا جی میری ذمہ داری تو کیا ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا بچہ بھی چھوڑ دیا تھا. کدھر کی بات اسے کہاں لگا دی. غصہ تو بڑا آیا لیکن میں برداشت کر گیا. میں نے کہا بھائی تیرے بچوں کی ذمہ داری، تیری بیوی کی ذمہ داری تیرے اوپر ہے، اس کے اوپر نہیں، غریب آدمی کے اوپر جو تم ظلم و زیادتی کرتے ہو تبلیغ کے نام پر. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں اور گھر میں فساد بچاتے ہیں. سرکار دو عالم نے شروع کہاں سے کیا؟ اپنی ذات سے، اپنے گھر والوں سے. بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کو یاد ہو اگر سیرت پڑھی ہو آپ نے، یہ سنی ہو علماء سے، تو یہ مالدار خاتون تھی. سرکار نے ان کا سامان تجارت لے کر شام کا سفر بھی کیا تھا، اور وہ میسا غلام جو بی بی خدیجہ کا تھا وہ ساتھ تھا. اس نے آ کے سرکار کے بارے میں بتایا. شکریہ. درود شریف پڑھ لیں.
تو بی بی صاحبہ نے پیغام بھیج دیا نکاح کا، شادی کا۔ عمر 40 سال تھی ان کی، مالدار خاتون تھی، اور سرکار کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال کی۔ 25 سال کی عمر، نوجوان، 40 سال کی خاتون، مالدار۔ اور پتہ ہے آپ کو کہ حضرت ابو طالب نے نکاح پڑھایا تھا، اور خرچہ مرچہ بھی انہوں نے کیا تھا، پالا جو تھا ان کو۔ تو سب سے جو خوبصورت بتانے چلا ہوں وہ یہ ہے کہ جس دن نکاح ہوا وہ گھر تشریف لائیں، سارا مال اللہ کے پاک پیغمبر نے بی بی خدیجہ کے عزیز و اقربا رشتہ داروں میں تقسیم کروا دیا، خالیات، تاکہ آنے والا مورخ یہ نہ کہے کہ سرکار دو عالم نے مال کے پیچھے شادی کی تھی یا مالدار عورت سے شادی کی تھی۔ یہ گھر کی تبلیغ کی بات کر رہا ہوں، گھر سے تبلیغ۔ اور جب تک ہم اس نقطے پہ نہیں آئیں گے، یقین کریں آپ، ہمارا معاشرہ کبھی سیدھا ہو سکتا ہی نہیں۔ مجبوریاں اپنی جگہ پر ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، وہ مستثنیٰ ہے، لیکن جو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی کا وہ کیا ہے کہ وہ گھر سے شروع کرتے تھے۔ تو عدل بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے شروع کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عبد الرحمن کے بھائی تھے اور سیدنا صدیق اکبر کے صاحبزادے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص، ہم ایک غزوہ کے لیے جا رہے تھے، تو ایک شخص کا جوتا بڑا سخت تھا، بڑا سخت، عجیب قسم کا جوتا تھا اس کا۔ اس نے اندیکھے میں نبی پاک کے پاؤں کے اوپر پاؤں رکھ دیا۔ وہ جوان آدمی تھا، سرکار کا وجود ہل کے رہ گیا۔ اچھا، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، تو آپ نے چھڑی سے اس کو پیچھے کیا، چوکا دیا اس کو، دیکھ تیرا پاؤں کہاں پر ہے۔ اس نے جب نیچے دیکھا تو پریشان ہو گیا وہ، لیکن اس وقت تک وہ سرکار کے پیر کو اسی طرح وہ مسل چکا تھا، لیکن سرکار نے وہ چھڑی لگا دی۔ اب اللہ کی شان دیکھو کہ وہ بندہ تو گھر چلا گیا، ساری رات پریشان رہا کہ یار میں نے نبی پاک کو تکلیف پہنچائی ہے، اور ادھر سرکار دو عالم پریشان رہے کہ میں نے چھڑی سے چوکا دیا تھا۔ دونوں کی شکلیں، صورتیں مختلف تھی، لیکن درد ایک تھا۔ صبح ہوئی تو حضرت عبد الرحمن، حضرت عبداللہ بن ابی بکر فرماتے ہیں کہ مجھے بھیجا سرکار نے کہ اس بندے کو تلاش کر کے لاؤ۔ کہتا میں جب اس کے گھر پہنچا تو میں نے کہا کہ تجھے سرکار دو عالم بلاتے ہیں۔ اس نے کانپنا شروع کر دیا، چونکہ اس کو اپنا عمل یاد تھا کہ میں کیا کر کے آیا ہوں۔ کانپنا شروع کر دیا اس نے کہا بھائی جب مجھے سرکار نے بھیجا تھا نا تو وہ غصے میں نہیں تھے نا، بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، وہ کوئی پریشانی چہرے پر نہیں تھی۔ گھبرانا، وہ اللہ کے نبی ہیں، رحمت للعالمین ہیں، ضرور کوئی بات ہوگی۔ جب اس نے تسلی دی تو ان کی جان میں جان آئی۔ تو یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو سرکار دو عالم کے پاس حضرت بلال ان کے وہ تھے، خزانچی تھے بلال۔ جب بھی کہیں سے کوئی نذرانہ آتا تھا، خدمت آتی تھی تو اس کے حوالے کر دیتے تھے۔ ایسے ہوتا تو یہی تھا کہ وہ مسجد کے اندر ہی ڈھیر لگوا دیتے تھے، جہاں کہیں سے بھی کوئی مال آتا تھا اور وہیں سے تقسیم کرتے رہتے تھے، گھر نہیں لے جاتے تھے۔ یہ عادت ڈالی نہیں سرکار نے،
گھر لے جانے والی، مسجد میں تقسیم کر دو۔ اللہ اکبر۔ تو جب وہاں پہنچے تو بلال کے ہاتھ میں 80 اونٹنیوں کی ایک قطار تھی، 80 اونٹنیوں کی۔ گفٹ آیا ہوگا نبی پاک کو، اور گفٹ کو آگے کر دینا یہ سرکار کی سنت ہے۔ صحابہ کرام یہ عادت جانتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی تھے، تو یمن سے ایک چادر آئی، کسی صحابی نے بڑی اسپیشل 2.5 لاکھ چادر تھی، وہ بنوا کے رہا بڑے شوق سے، کہ یا رسول اللہ یہ پہنی ہے، آپ لوگ پہن لو۔ میں نہیں، یا رسول اللہ ابھی جائیے گھر پہن کے آئیے۔ زبردستی سرکار کو اندر لے گیا تو وہ یمنی چادر پہن کے آ گیا۔ ایک صحابی بیٹھا ہوا تھا ساتھ میں سامنے، کہتا سبحان اللہ سبحان اللہ، یا رسول اللہ کیا خوبصورت چادر ہے یہ، کیا سج رہی ہے آپ کو۔ آپ پھر اندر چلے گئے، پھر اپنی پرانی چادر پہن لی اور اس کو تہہ بند کر کے لا کے صحابی کو گفٹ کر دی، جو کہہ رہا تھا۔ یعنی یہ سرکار کی عادت تھی۔ تو 80 اونٹنیاں کھڑی تھیں۔ سرکار نے فرمایا کہ یہ جو 80 اونٹنیاں ہیں نا، یہ میں تمہیں گفٹ کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ یہ میں نے ایسا کون سا کام کر دیا ہے کہ جس کی وجہ سے اتنا بڑا گفٹ مجھے مل رہا ہے؟ فرمایا یہ جو میں نے تو ایک چوکا دیا تھا، ساری رات میں سو نہیں سکا، مجھے تکلیف ہوئی ہے، تو یہ میری شان کے خلاف ہے، شان عدل کے خلاف ہے کہ میں اپنی چھری سے تجھے تکلیف پہنچاؤں۔ کہا یا رسول اللہ وہ جو میں نے آپ کو پہنچائی تھی، کہنے لگا وہ پہلے پہنچائی تھی نا، میں نے تو بعد میں چھری لگائی تھی نا، یہ بعد میں لگانے کی وجہ سے تمہیں ایسی اٹھی دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اس لیے سرکار دو عالم کی سنت یہ ہے کہ گھر سے کام شروع کرو، گھر سے، اور اس کی بڑی خیر اور برکتیں ہیں، بیان نہیں کر سکتا میں آپ کو۔ ایک مرتبہ سرکار ایک غزوے پہ صف بندی فرما رہے تھے، صف بندی کر رہے تھے، ایک غزوے پہ جانا تھا۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا سواد، ان کا پیٹ بڑا تھا، اور ویسے اللہ کا بندہ وہ ننگے پیٹ ہی جہاد کرتا تھا، بہت دھوتی ہوتی تھی اس کی چادریں، بہت قمیص نہیں ہوتی تھی، بہت ڈیل ڈول اچھا تھا ان کا، اور پیٹ نکلا ہوا تھا، پلوان ٹائپ آدمی تھے۔ تو جب سرکار صف بندی کر رہے تھے، یہ غزوہ بدر کی بات ہے، تو جب وہاں آئے تو دیکھا کہ اس کا پیٹ صف سے آگے نکلا ہوا ہے، تو آپ کے ہاتھ میں تیر تھا، تو آپ نے تیر لگایا اس کے پیٹ کو، فرمایا استو یا سواد، استو یا سواد، سیدھے ہو جاؤ، لائن میں آ جاؤ، تیر لگا دیا۔ اب ظاہر ہے کہ جب بڑا ہوا پیٹ ہوتا ہے تو معمولی چیز بھی چبھتی ہے، تیر تو پھر تیر ہے، لگا تو دیا سرکار نے، طبیعت پریشان ہو گئی، لگا تو دیا، طبیعت پریشان ہو گئی۔ سرکار پھر واپس آ گئے، آ کر کہا کہ سواد کیا ایسا ممکن ہے کہ یہ جو میں نے تجھے تیر لگایا ہے یقیناً تجھے تکلیف ہوئی ہوگی؟ کہاں ہوئی؟ تو یار تم نا مجھے اب سے ابھی بدلہ لے لو، تو کل قیامت کو بڑا مشکل ہو جائے گا کام، آج کا آج ہی حساب چکا دیتے ہیں، آج کا آج ہی حساب چکا دیتے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ پھر ٹھیک ہے، اگر آج کا آج حساب ہے تو پھر اتاریے قمیص اپنی، میں تو ننگے پیٹ تھا نا۔ اب صحابہ کرام پریشان ہو گئے، ان کا عجیب آدمی یہ ہے، کیسا آدمی یہ؟ کہا نا سرکار نے فرمایا میرا حق بنتا ہے، اتاریے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کرتا اتارا تو وہ چمٹ گیا سرکار کے وجود سے، چونکہ سن رکھا تھا اس نے کہ نبی کے وجود سے کوئی چیز مس ہو جائے
اس کی شکل بدل جاتی ہے. اور بڑی حدیثیں ہیں، آپ کو یاد ہوں، پرانی باتیں یاد آ جائیں گی. ایک مرتبہ رات کے کسی حصے میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹی ہوئی تھی، باہر نکلی، لیکن جلدی میں سرکار کی چادر اوڑھ لی. جلدی میں سرکار کی چادر اوڑھ لی، باہر نکلی تو ایک دم بھاگ کے اندر آ گئی. سرکار ان کے بھاگنے سے سرکار کی آنکھ کھل گئی. پوچھا عائشہ کیا ہوا؟ کہا سرکار وہ بہت بڑی طوفانی بارش ہو رہی ہے، میں بھاگ کے اندر آئی ہوں. تو سرکار مسکرا دیے. کہا کہ عائشہ یہ جو تم نے سر پہ لیا ہوا ہے یہ تمہاری چادر ہے؟ کہ نہیں یا رسول اللہ یہ آپ کی ہے. تو میں میری اتار دو، اپنی پہن کے جاؤ. وہ جب اپنا چادر لے کے باہر گئی تو کچھ بھی نہیں تھا، پریشان ہو کے واپس آ گئی. یا رسول اللہ یہ کیا وجہ ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کا جو وجود ہے اس کے ساتھ جو چیز لگ جاتی ہے اس پہ جو انوار و تجلیات ہوتے ہیں وہ تمہیں بارش نظر آئی تھی. ایک اور حدیث بھی ہے، ایک صحابی تھے، غریب آدمی تھے، انہوں نے سرکار کی دعوت کی. سرکار کی دعوت کی تو پرانے زمانے میں پونے ہوتے، رومال جسے کہتے ہیں ہم لوگ، جس میں روٹیاں لپیٹتے ہیں. تو سرکار کو جب کھانا کھلایا گیا تو سرکار دو عالم نے کھانے کے بعد ہاتھ صاف کیے اس پونے سے، اس رومال سے. سرکار نے سرکار جب تشریف لے گئے تو بی بی صاحبہ نے کیا کیا، کہا کہ میں اس کو دھو دیتی ہوں. تو صحابی کہنے لگے اچھا ایک جلدی والا کام بھی ہے میرے پاس. کہنے لگا وہ کیا؟ کہ وہ یہ ہے کہ اس کو تندور میں ڈال دیتے ہیں، تندور ہمیں دھو کے واپس کر دے گا. تو بیوی صاحبہ پریشان ہو گئی. کہا تندور میں لکڑیاں جلتی ہیں، کپڑے جلتے ہیں، دھلتے نہیں ہیں. کپڑے دھلتے نہیں ہیں. کہا اچھا ابھی دیکھ لو. تو اٹھایا رومال اور تندور کے اندر ڈال دیا. تھوڑی دیر کے بعد جب نکالا تو بالکل دھل کے صاف ہو چکا تھا. تو پھر صحابیہ نے پوچھا ان سے، یہ عقیدہ ہے صحابہ کا، کاش کہ ہم اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی کی کتابوں کو بھی پڑھتے تاکہ ہمارے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہو اور قرآن میں جو لکھا ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ نبی کے وجود کو کوئی چیز اگر مس کر لے تو پھر اسے دنیا کی آگ نہیں جلا سکتی. جہنم کی آگ تو بڑی دور کی بات ہے، یہ دنیا کی آگ نہیں جلا سکتی. تو میں نے چونکہ یہ سرکار سے سنا ہوا تھا تو اس لیے میں نے آپ کے سامنے تجربہ کیا. تندور نے ہمیں رومال دھو کے واپس کر دیا ہے. تو حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہا کہ استو یا سواد، وہ تکلیف محسوس ہوئی. کہا یا رسول اللہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بدلہ دنیا میں ہی ہو جائے تو ٹھیک ہے، اتاریے قمیص. جب سرکار نے قمیص اتاری تو اس صحابی نے آگے بڑھ کے سرکار سے بغل گیر ہو گیا. سرکار نے پوچھا کہ سواد یہ کیا کیا تم نے؟ کہا یا رسول اللہ جہاد میں جا رہا ہوں، موت آ جائے گی، کو پتہ ہے بندے کو شہادت مل جائے مجھے، لیکن آخری مرتبہ جو میں نے کام کیا ہوگا وہ یہ ہے کہ میں نے اللہ کے نبی کے وجود کو مت کیا تھا تاکہ مجھے دوزخ کی آگ جلا نہ سکے. یہ صحابہ کا عقیدہ تھا. تو دوستو میں پھر واپس جاتا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو راستی سچائی پر قائم رہنے والے بنو اور قسط عدل کرو. انصاف نہیں کرنا نا. کیوں کہ انصاف جو ہے وہ آپ کو حق فراہم نہیں کرے گا کبھی بھی. حالانکہ عربی زبان کا لفظ ہے یہ انصاف. نصف، ویسے تو عربیوں نے بدل دیا اس کو، لفظ کیا کہتے ہیں؟ نص. نص نصف نصف کیا کہتے ہیں؟ نص نص. یہ بدل دیا انہوں نے. بلکہ کیا کرو، اللہ فرماتا ہے کہ اعدلوا
عدل کرو تم، ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے عدل۔ اور عدل کی مثالیں میں نے آپ کو دی، اور بڑی مثالیں آپ خود سمجھ لیں کہ عدل کہاں کہاں ہم کر سکتے ہیں، اور جہاں عدل نہیں ہوتا، جہاں انصاف کی بات آئے گی وہاں گڑبڑ ہو جائے گی، کر کے دیکھ لیں آپ۔ اور جہاں عدل کی بات آئے گی معاملہ سیدھا ہو جائے گا آپ کا۔ کبھی آپ لاہور سے گزرے ہوں تو وہ جو ہماری ہائی کورٹ کی بلڈنگ ہے اس کے باہر ایک وہ لگا ہوا ہے ترازو۔ اچھا ویسے ایک بات تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ اکثر وہ جو خاتون یا بندہ کھڑا کرتے ہیں اس کے آنکھوں پہ پٹی ہوتی ہے، اس کا معنی پتہ نہیں کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ قانون اندھا ہوتا ہے، اللہ کے نبی فرماتا ہے قانون تو دیکھنے والا ہوتا ہے، قانون ہی دیکھنے والا ہوتا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ جو جج ہوتا ہے نا، یہ اگر صحیح فیصلہ کرنے میں کامیاب ہو جائے تو 2 اجر ملتے ہیں۔ صحیح فیصلہ پریشر کے بغیر 2 اجر ملتے ہیں، اور اگر غلط ہو جائے فیصلہ لیکن ہو پریشر کے بغیر تو سرکار نے فرمایا کہ 1 اجر پھر بھی اس کو ملے گا۔ کیوں؟ چونکہ قانون اندھا نہیں ہوتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ ہے، ایک آدمی کو اسے پکڑا ہوا تھا۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے، اس کو کیوں پکڑا ہے؟ کہ جناب یہ میرا بیل کھا گیا ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا تم نے اس کا بیل کھایا ہے؟ کہنے لگا جی نہیں میں نے تو نہیں کھایا۔ تو کہنے لگا جی میرے پاس تو گواہ ہے، یہ تو یہ گواہ ہے، یہ گواہ ہے، یہ میرا بیل تھا۔ آپ نے اس سے بندے سے پوچھا اچھا یہ بتا، یہ میں قانون کی بات کر رہا ہوں کہ قانون اندھا نہیں ہوتا نا، ہم اندھے ہیں۔ کہا جی میں بیٹھا ہوا تھا تو میں اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ میری آج کی روٹی مجھے عطا کر دے، آج کی روٹی میری مجھے عطا کر دے، میں دعا مانگ رہا تھا۔ یہ بیل آیا، اس نے ٹکر ماری میرے دروازے کو، دروازہ توڑ کے اندر آ گیا۔ میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، میں تو تجھ سے مانگ رہا تھا تو تو نے مجھے بیل بھیج دیا، میں نے ذبح کیا، خود بھی کھایا، میں لگانے کو بھی کھلا دیا۔ حضرت نے پوچھا کہ بھائی یہ بتا اس کے پاس تو گواہ ہیں، اس کے پاس تو گواہ ہیں، اور تو نے کیا کہانی سنا دی مجھے؟ اس نے کہا جناب میں نے اس کے گھر سے نہیں پکڑا، بازار سے نہیں پکڑا، نا یہ میرے گھر میں خود داخل ہوا ہے، میرا دروازہ توڑا اس نے، اور جناب مجھے یقین ہے کہ میں نے حق سچ کھایا ہے، میں نے کوئی غلطی نہیں کی۔ داؤد علیہ السلام جو تھے اللہ کے نبی بھی بادشاہ بھی، تو میں کل فیصلہ کروں گا، کل فیصلہ کروں گا۔ رات کو اللہ کی بارگاہ میں مصلی ڈال دیا، ڈالا کرو مصلی رات کو، بڑا لطف آتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ کہ اللہ ایک طرف بندہ ہے جس کے پاس گواہ ہے، اور ایک بندہ ہے جس کے پاس گواہ نہیں لیکن اس کا یقین ہے کہ میں نے اپنی حق سچ کی روٹی کھائی ہے۔ یا اللہ یہ معاملہ کیا ہے؟ تو اللہ کریم نے پوری کہانی بیان کر دی کہ یہ بندہ جو بیل کا مقدمہ لے کے آیا ہے یہ کسی زمانے میں اس نوجوان کے باپ کا ملازم تھا، اس کے باپ کا ملازم تھا، تو اس نے مالک کو قتل کر دیا اور فلاں جگہ پر چھری بھی دفن کر دی اور اس کی لاش بھی دفن کر دی، اور مشہور کر دیا کہ وہ تجارت کے لیے گیا تھا، گم ہو گیا۔ یہ بچہ تھا اس وقت، نہیں سمجھ سکا۔ صورتحال یہ ہے کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے کہ میں نے حق سچ کا کھانا کھایا ہے، بظاہر تو نظر نہیں آتا نا، بہت آگے تک آنکھیں ہوتی جج کی۔ یہ اللہ کے نبی نے اور اللہ کے قرآن نے یہ باتیں بیان کی ہیں۔ تو سرکار نے سویرے دربار لگایا، مقدمہ بلایا، اس بندے کو بلایا، ہاں بھائی بتا کیا پروگرام ہے تیرا؟ کہا جی میرا پروگرام یہ ہے کہ میرا حق مجھے دلایا جائے۔
آپ نے فرمایا چل تو اسے معاف کر دے، اسے معاف کر دے، جو ہو گیا سو ہو گیا، اللہ تجھے بھی معاف کرے، اللہ اس کو بھی معاف کرے۔ تو اس نے شور شروع کر دیا، واویلا مچانا شروع کر دیا، حضرت یہ کیا بات ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ بادشاہ ہیں اور میرے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، یہ فیصلہ غلط ہے آپ کا، شور مچانا شروع کر دیا۔ تو آپ نے شرطوں کو فرمایا کہ گرفتار کر لو اسے۔ اب اس نے اور شور مچانا شروع کر دیا، اور جہاں مجھے کس خاطر میں گرفتار کیا جا رہا ہے، سرکار نے فرمایا میرے ساتھ لیا، اس بچے کو بھی ساتھ لیا، نوجوان کو بھی ساتھ لیا، اور اس درخت کے نیچے پہنچے جہاں پر اللہ پاک نے نشاندہی کی تھی، اور کھودا گیا وہاں سے، تو وہ چھرا میں نکل آیا، اور چھرا بھی اسی کا تھا، اس بندے کا، اس کے بعد نام لکھا ہوا تھا اس کا، اور لاش کی ہڈیاں بھی وہاں سے نکل آئیں۔ اس نے کہا کہ تم نے اس نوجوان کے مال پہ ناجائز قبضہ کیا، اللہ نے تیرا پردہ رکھ لیا تھا، لیکن تو نے خود اپنا پردہ کھول دیا، اب تیری ساری جائیداد اس نوجوان کی، اور تو قید خانے میں زندگی گزار چل کے۔ یہ ہوتے ہیں فیصلے۔ ایک نبی پاک نے فرمایا کہ 2 اجر ملتے ہیں جج کو، اگر بغیر پریشر کے فیصلہ کرے اور جج کرے، صحیح معنوں میں جج کرنا۔ اچھا جج کو نظر آ جاتا ہے ویسے، اور بھی بڑی مثالیں ہیں، ٹائم میرے پاس نہیں ہے، لیکن مثالیں ہیں اور بھی، تاریخ میں بھی ہیں، ہمارے اسلام میں بھی ہیں، کہ ججمنٹ جو ہوتی ہے تو اللہ نے فرمایا کہ عدل کرو، قانون اندھا نہیں ہے۔ یہ تو انگریز بہادر نے آنکھوں پہ پٹی باندھ دی کہ یہ اندھا تو کیے چلے جاؤ، میں جس کا پریشر پڑ گیا ڈال لو، اللہ کے نبی نے فرما دیا۔ اچھا ہمیں تو آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، بات بندوں کی عادت ہوتی ہے نا، نماز پڑھتے ہیں آنکھیں بند کر، کیوں بھائی کھول آنکھیں کھول کے نماز پڑھ، تاکہ تجھے یقین ہو کہ میں اللہ کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو جو سرکار نے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے کو منع فرمایا، تو کیا وہ فیصلے آنکھیں بند کر کے کر رہی ہے؟ حق سچ کے فیصلے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ عدل کیا کرو، عدل بہت، اور سب سے پہلے اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنے وجود سے، ایک اعرابی تھا، اس کا کوئی معاملہ ہو گیا سرکار کے ساتھ، تو سرکار نے اس کو کچھ کہہ دیا، جب کہہ دیا چلا گیا وہ، سرکار نے اس کو بلایا کہ یار واپس آ، وہ میں نے تجھے کچھ کہا تھا، کہا ہاں تکلیف ہوئی تھی، کہتا ہوئی ہوگی، میں نے سوچا ہی نہیں، ہوئی ہوگی میں نے سوچا ہی نہیں، تو کیوں نہیں سوچا تو کہ یہ آپ اللہ کے نبی ہیں، میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں، تو میں انسان بھی تو ہوں، میں انسان بھی تو ہوں، میری بات سے تمہیں تکلیف پہنچی ہے، کہاں پہنچی ہے؟ تو فرمایا کیا پروگرام ہے؟ کہنے لگا جی میں اللہ رسول کے لیے آپ کو معاف کرتا ہوں، چل۔ سرکار خوش ہو گئے، معاف کر دیا اس نے۔ تو جب تک آپ اپنے وجود سے عدل نہیں شروع کریں گے، اس وقت آپ کما حق ہو عدل کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ کہتا ہے واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ سے ڈرو، اللہ ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ دوستو یہ جو نئی لہر آئی ہے نا اس کی، کووڈ کی، یہ گھر گھر میں چلی گئی ہے۔ حیرت والی بات ہے کہ ہمارے کئی بندے بیچارے، آج ہمارے حافظ صاحب جو جمعہ پڑھاتے ہیں ان کو بھی کہا جی آپ کا پازیٹیو آ گیا ہے، تو وہ بھی نہیں آئے جمعہ پڑھنے کے لیے کہ یار 14 دن اندر رہیں گھر میں۔ تو اس طرح گھر گھر میں یہ بیماریاں شروع ہو گئی ہیں۔ ہمارے کئی نمازی بیچارے لپیٹ میں آ گئے ہیں، ہمارے بٹی صاحب کا بردر لائے وہ لپیٹ میں آ گیا ہے، وہ ہسپتال میں پڑا ہوا ہے، وینٹیلیٹر پر ہے، اور جس کو یہ وینٹیلیٹر پہ چڑھا دیتے ہیں نا اس کو پھر واپس نہیں کرتے، اور خاص طور پر اگر وہ بیچارہ کس طرح کا ہمارا 65 سے اوپر ہو تو پھر سمجھو کیا کام سے۔ تو اس لیے کوشش کرو کہ گھروں کے اندر بھی احتیاط کریں، بچوں کو بھی احتیاط کروائیں، اور خود بھی آج ماشاءاللہ جمعہ ہے، منع نہیں ہے سلام کرنا، نہ بغل گیر و نہ منع ہے، لیکن حالات کے پیش نظر اگر دور دور سے سلام کر لیا جائے، دور سے ہی سمجھو کہ ہم مونکا ہی کر رہے ہیں، کر لیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک آپ کی وجہ سے دوسرے محفوظ رہیں اور دوسروں کی وجہ سے آپ محفوظ رہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارے بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے، اور یہ جو بیماری مصیبت آ گئی ہے اللہ پاک اس کو دور فرمائے اور ساری مخلوق خدا کو اس بیماری سے محفوظ رکھے، آمین۔ اچھا، میرا کام ابھی تک وہی ہے کان کا، اسی طرح تکلیف ہے، درد بھی ہو رہی ہے اور شدت کی درد ہوتی ہے، پتہ نہیں کن کن قیامتوں سے مجھے گزار دیا ہے، لیکن ابھی تک ان کے ہاتھ پلے کچھ نہیں آ رہا۔ کہتے ہیں جی امریکہ میں ہم لوگ رہتے ہیں، بھائی بات سنو، یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ 3 MRI کرا چکا ہوں، پیٹ اسکین کرا چکا ہوں، 2 بیاپسی کرا چکا ہوں، اور نتیجہ 0، اور درد وہی، تکلیف وہی، رات میری اسی طرح گزرتی ہے۔ تو یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر نا امریکہ بہانے سے بڑا کس کے پاس سسٹم ہے جی ان باتوں کو سمجھنے کے لیے؟ نہیں، یہ سب فیل ہیں، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جس نے اللہ پہ بھروسہ کر لیا اللہ اس کے لیے کافی ہو گیا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرما دیں۔